قسط نمبر 35۔ شاہی ایوان سینٹ کے ارکان اور حکومت کے دوسرے عہدیداروں سے بھرا ہوا تھا۔ تماشائیوں میں طبقہ اعلیٰ کی وہ خواتین بھی تھیں جن کے باپ، بھائی یا شوہر ہرکلیہ سے بھاگتے وقت آوار کے ہاتھوں قتل یا قید ہو چکے تھے۔ کیسر اور اس کی نوجوان ملکہ تخت پر رونق افروز تھے اور ان کے چہروں سے تھکاوٹ، بددلی اور مایوسی جھلک رہی تھی۔ کلاڈیوس تخت کے سامنے چند قدم کے فاصلے پر سر جھکائے کھڑا تھا۔ سینٹ کے بیشتر ارکان اپنی تقریروں میں اس پر نہایت سنگین الزامات عائد کر چکے تھے۔ چند انصاف پسند ارکان نے پورے جوش و خروش کے ساتھ اس کی حمایت بھی کی تھی، لیکن اکثریت کی چیخ و پکار سے ان کی تقریروں کا اثر زائل ہو چکا تھا۔ اپنے باپ کی طرح سائمن بھی اس کا پرزور حامی تھا، لیکن اس محفل میں وہ بھی اپنی بے بسی کا اعتراف کر چکا تھا۔ جب مرکز کی باری آئی تو اس کے غم و غصے کا یہ عالم تھا کہ وہ اپنے بیٹے کی وکالت کرنے کی بجائے نکتہ چینی کرنے والوں پر برس پڑا، اور اس کی تقریر کا نتیجہ یہ ہوا کہ کلاڈیوس کے مخالفین اور زیادہ مشتعل ہو گئے۔ سینٹ کا ایک رکن جو کیسر کو کرتاجنہ میں پناہ دینے کا مشورہ دینے والے عافیت پسندوں کا سرگنا تھا، اٹھ کر چلایا، عالیجا، اگر کلاڈیوس کی بے احتیاطی یا حماقت کے نتائج اس کی ذات، اس کے خاندان یا اس کے چند دوستوں تک محدود رہتے تو ہم درگزر کر سکتے تھے، لیکن یہ مسئلہ اب پوری قوم کا مسئلہ بن چکا ہے۔ اس ایوان میں ہماری وہ بہنیں موجود ہیں جن کے آنسو ابھی تک خشک نہیں ہوئے، اور ایوان سے باہر آپ ان ہزاروں انسانوں کی چیخیں سن سکتے ہیں جنہیں کلاڈیوس کی غلط اندیشی کی سزا مل چکی ہے۔ مرکز کو یقیناً اپنا بیٹا بہت عزیز ہے، لیکن کیا وہ لاکھوں انسان جنہیں دشمن غلام بنا کر دریائے ڈینیوب کے پار لے گیا ہے رومیوں کی اولاد نہ تھے؟ کیا ہم پر یہ عبرتناک تباہی صرف اس لیے نہیں آئی کہ ہماری فوج کا ایک ذمہ دار آدمی اتنا بے وقوف تھا کہ اس نے خاقان کی باتوں میں آ کر پوری قوم کے مستقبل کے متعلق اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں؟ عالیجا، آپ کا منصب یہی تھا کہ آپ اپنی رعایا کی خاطر بڑے سے بڑا خطرہ مول لینے کے لیے تیار ہو جاتے، لیکن وہ لوگ یقیناً ناقابل معافی ہیں جنہوں نے دشمن کے عزائم کے متعلق پورا اطمینان حاصل کیے بغیر آپ کو ایک انتہائی غیر محفوظ جگہ پر ملاقات کی دعوت دی تھی۔ عالیجا، ہمیں معلوم ہوا ہے کہ اگر ایک اجنبی بر وقت شور نہ مچاتا تو آپ کی زندگی بھی خطرے میں تھی، لیکن عالیجا، یہ ایک مذاق نہیں کہ ایک اجنبی کو دشمن کے عزائم کا پتہ چل جاتا ہے اور اس ملاقات کا انتظام کرنے والے آخری دم تک بے خبر رہتے ہیں۔ ہرکل نے اپنا دایاں ہاتھ بلند کرتے ہوئے کہا، کلاڈیوس پر یہ الزام کئی بار دہرائے جا چکے ہیں۔ مقرر بیٹھ گیا اور ہرکل نے کلاڈیوس کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا، تم کچھ کہنا چاہتے ہو؟ کلاڈیوس نے جواب دیا، عالیجا، مجھے مجرم ثابت کرنے کے لیے ان معززین کو لمبی چوڑی تقریریں کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ مجھ سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کے نتائج میرے سامنے ہیں، اور مجھے اس بات کا اعتراف ہے کہ میں اس ذمہ داری کے اہل نہ تھا۔ میں یہاں اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ اپنی سزا کا حکم سننے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ ایوان میں سناٹا چھا گیا اور کلاڈیوس کے مخالفین فاتحانہ مسکراہٹوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ کیسر نے قدرے توقف کے بعد کہا، لیکن تم اتنا تو کہہ سکتے ہو کہ تمہاری غلطیوں میں وہ تمام لوگ حصے دار ہیں جنہوں نے خاقان کے ساتھ ہماری ملاقات کی تائید کی تھی۔ عالیجا، میں اس بات کا فیصلہ ان کے ضمیر پر چھوڑتا ہوں، لیکن عالیجا، آپ کی اجازت کا یہ مطلب نہیں تھا کہ اگر میری کوتاہ نظری کے باعث سلطنت کو تباہی کا سامنا کرنا پڑے تو مجھ سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی، لیکن تم یہ جانتے ہو کہ خاقان کے ساتھ نیک توقعات وابستہ کرتے وقت تم سے زیادہ دانش مند لوگ بھی خود فریبی کا شکار ہو گئے تھے۔ عالیجا، میں ان میں سے کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہراتا، میں صرف یہ جانتا ہوں کہ اگر میں خاقان سے ملاقات کے بعد بڑی بڑی امیدیں لے کر واپس نہ آتا تو وہ خود فریبی میں مبتلا نہ ہوتے۔ مجھے ایک عیار دشمن نے اپنے چہرے کا نقاب بنا لیا تھا اور میرے ہم وطن اس نقاب سے دھوکہ کھا گئے تھے۔ عالیجا، اگر اس مجلس میں میرے خلاف غم و غصے کا اظہار نہ ہوتا تو بھی میرے لیے دیانت داری کا تقاضا یہی تھا کہ میں از خود اس حقیقت کا اعتراف کروں کہ میں آئندہ کسی ذمہ داری کا اہل نہیں ہوں۔ آج میں یہ کہنے کا ارادہ لے کر گھر سے نکلا تھا، اگر میرے لیے کوئی اور سزا نہیں تو کم از کم مجھے اپنے عہدے سے سبکدوش کر دیا جائے۔ کیسر نے کہا، تم اگر چاہو تو دنیا بھر کے گناہ اپنے سر لے سکتے ہو، لیکن سزا تجویز کرنا تمہارے اختیار میں نہیں۔ ملکہ نے کیسر کے کان میں کچھ کہا اور اس نے کلاڈیوس سے مخاطب ہو کر پوچھا، اس عرب کا ابھی تک کوئی سراغ نہیں ملا؟ عالیجا، وہ زندہ ہے اور اس وقت باہر کھڑا ہے۔ کیسر نے برہم ہو کر کہا،
ہمیں یہ توقع تھی کہ تم اسے تلاش کرتے ہی ہمارے سامنے پیش کرو گے۔ علی جا، میرا خیال تھا موجودہ حالات میں ایک اجنبی کا یہاں پیش کیا جانا مناسب نہیں ہوگا، اس لیے میں نے پہرے داروں کو یہ ہدایت کی تھی کہ جب سینٹ کی کارروائی ختم ہو تو اسے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے۔ تم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ سینٹ کے ارکان ایک ایسے آدمی کا شکریہ ادا کرنے میں بخل سے کام لیں گے جس نے اپنی جان پر کھیل کر ہمیں خبردار کرنے کی کوشش کی تھی؟ کلاڈیوس نے کہا۔ وہ میرے ساتھ آنے پر مصر تھا، لیکن مجھے یہ بات گوارا نہ تھی کہ یہ معزز لوگ جن کے سامنے میں ایک مجرم کی حیثیت سے پیش ہوا ہوں اسے میری ڈھال سمجھ لیں۔ وہ میرا دوست ہے اور مجھے اندیشہ تھا کہ وہ اس اجلاس کی کارروائی کے دوران خاموش نہیں رہ سکے گا۔ اسے لے آؤ۔ کلاڈیوس نے جھک کر سلام کیا اور ایوان سے باہر نکل گیا، اور اس کے مخالفین جو کیسر کے رویے سے کافی پریشان ہو چکے تھے اضطراب کی حالت میں دروازے کی طرف دیکھنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد عاصم کلاڈیوس کے ساتھ نمودار ہوا۔ اس نے کچھ فاصلے سے جھک کر کیسر کو سلام کیا اور پھر کلاڈیوس کا اشارہ پا کر آگے بڑھا اور مسند کے قریب مؤدب کھڑا ہو گیا۔ کیسر اور ملکہ کچھ دیر اس کی طرف گھور گھور کر دیکھتے رہے۔ بالآخر کیسر نے کہا، نوجوان، اگر کیسر کو قتل یا قید ہونے سے بچانے والوں کے لیے کوئی انعام ہو سکتا ہے تو تم اپنے آپ کو بڑے سے بڑے انعام کا مستحق ثابت کر چکے ہو۔ ہمیں تمہارا انتظار تھا۔ عاصم نے کہا، یہ محض ایک اتفاق تھا کہ میں وہاں موجود تھا اور مجھے کچھ دیر قبل اس سازش کا پتہ چل گیا۔ میں نے آپ کی سلطنت میں پناہ لی تھی اور احسان مندی کا تقاضا یہی تھا کہ میں آپ کو آنے والے خطرے سے باخبر کر دوں۔ اس کے لیے کوئی انعام مانگنا میں اپنے لیے باعث ننگو آر سمجھتا ہوں، لیکن تم نے اپنی جان خطرے میں ڈالی تھی اور اس بات کا خاصا امکان تھا کہ سیتھین سپاہیوں سے بچ نکلنے کے بعد تمہیں ہمارے حکم سے پھانسی پر لٹکا دیا جاتا۔ عاصم نے جواب دیا، مجھے یقین تھا کہ میں کلاڈیوس کی موجودگی میں کسی خطرے کا سامنا کیے بغیر اپنا فرض ادا کر سکتا ہوں، لیکن اگر یہ بات نہ ہوتی تو بھی میں یہی کرتا۔ یہاں آنے سے پہلے تم ایرانی فوج کے ساتھ تھے؟ جی ہاں۔ تم نے شام اور مصر کی فتوحات میں حصہ لیا تھا؟ جی ہاں، میں شام اور مصر کی جنگوں میں عرب دستوں کا سالار تھا۔ کیا یہ درست تھا کہ جب کلاڈیوس بابلیون میں زخمی تھا تو تم نے اس کی جان بچائی تھی؟ جی ہاں۔ عاصم یہ کہہ کر کلاڈیوس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کے بعد تم حبشہ کی طرف پیش قدمی کرنے والی فوج کے ساتھ تھے؟ جی ہاں۔ اچھا یہ بتاؤ، ایرانیوں کا ساتھ چھوڑ کر قسطنطنیہ کا رخ کرتے وقت تمہیں اس بات کا احساس نہیں تھا کہ رومی ایرانیوں اور ان کے حلیفوں کو اپنا بدترین دشمن خیال کرتے ہیں، اور اگر کسی کو تمہارے متعلق پتہ چل گیا تو لوگ تمہاری بوٹیاں نوچنے کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ جی ہاں، مجھے معلوم تھا، لیکن بعض حالات میں اپنا راستہ تبدیل کرتے وقت انسان یہ نہیں سوچتا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ جب میں نے کلاڈیوس کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا تھا تو میں زندگی کی بجائے موت سے زیادہ قریب تھا، لیکن کلاڈیوس کو اس بات کا اعتراف ہے کہ اسے تمہارے متعلق سب باتیں معلوم تھیں اور اس کے باوجود وہ تمہیں اپنی پناہ میں لینے پر آمادہ ہو گیا تھا۔ کیا یہ ایک جرم نہیں تھا کہ کلاڈیوس نے ہمیں تمہارے ماضی سے خبردار کیے بغیر تمہیں اپنی پناہ میں لے لیا تھا؟ عاصم نے جواب دیا، میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ کلاڈیوس نے مجھ پر اعتماد کرنے میں غلطی نہیں کی تھی۔ اسے یقین تھا کہ میں اسے دھوکہ نہیں دوں گا۔ کیسر نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، ہم پر جو نئی تباہی آئی ہے اس کی تمام تر ذمہ داری کلاڈیوس کے سر ڈالی جا رہی ہے۔ اگر ہم کلاڈیوس کے لیے کوئی بدترین سزا تجویز کریں تو تم کیا خیال کرو گے؟ میں کلاڈیوس سے یہ وعدہ کر چکا ہوں کہ میں اس کی حمایت میں زبان کھولنے کی کوشش نہیں کروں گا۔ تاہم اگر آپ اسے سزا دینے کے متعلق سوچ رہے ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ روم کا مستقبل میرے اندازوں سے کہیں زیادہ تاریک ہے۔ تم کلاڈیوس کو بے گناہ سمجھتے ہو؟ علی جا، میں کلاڈیوس کو بے گناہ ثابت کرنے نہیں آیا۔ میں یہ جانتا ہوں اگر آپ کے مشیر اسے سزا دینے کا فیصلہ کر چکے ہیں تو انہیں میرے احساسات کی پرواہ نہیں ہوگی، لیکن اگر یہ حضرات بہادر اور شریف آدمی پر غصہ نکالنے کی بجائے روم کے مستقبل کی فکر کریں اور ہرکلیہ کے میدان کی طرح یہاں بھی میرا مذاق نہ اڑایا جائے تو میں ایک تجویز پیش کر سکتا ہوں۔ حاضرین دم بخود ہو کر عاصم کی طرف دیکھنے لگے اور کیسر نے قدرے بے تاب سا ہو کر کہا، کہو تم خاموش کیوں ہو گئے؟ عاصم نے کہا، روم کو امن کی ضرورت ہے اور خاقان سے مایوس ہو جانے کے بعد اب آپ کے لیے ایرانیوں کی طرف دیکھنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ کیسر نے آزردہ ہو کر کہا، ہم برسوں سے ایرانیوں کی طرف دیکھ رہے ہیں لیکن وہ صلح اور امن کے الفاظ تک سننے کے لیے تیار نہیں۔
2 سال قبل ہم نے صلح کی شرائط معلوم کرنے کے لیے ایرانی سپاہ سالار کے پاس 3 آدمی بھیجے تھے، لیکن انہیں باسفورس کے پار پہنچانے والی کشتی کا صرف ایک ملاح ایرانیوں کے تیروں سے بچ کر یہاں پہنچا تھا، اور اس نے ہمیں یہ اطلاع دی تھی کہ ایرانیوں نے ہمارے ایلچیوں کے ساتھ کوئی بات کرنے کی بجائے ان کے سر قلم کر دیے تھے۔ اس سے قبل ہمارا ایک ایلچی سپاہ سالار کے پاس پہنچنے میں کامیاب ہو گیا تھا، لیکن مصالحت کی گفتگو کرنے کے لیے سپاہ سالار کی پہلی شرط یہ تھی کہ ہم اس کے لیے قسطنطنیہ کے دروازے کھول دیں۔ عاصم نے کہا، میں آپ کو یہ اطمینان نہیں دلا سکتا کہ صلح کے لیے ایرانیوں کی نئی شرائط آپ کے نزدیک کس حد تک قابل قبول ہوں گی، لیکن میں ان کے سپاہ سالار کے پاس جانے کے لیے تیار ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ ایرانی سپاہی مجھے اپنے سپاہ سالار کے سامنے پیش کرنے کی بجائے میرا سر قلم نہیں کر دیں گے۔ اگر سین ابھی تک ایرانی فوج کا سپاہ سالار ہے تو وہ میری بات ضرور سنے گا، کبھی وہ مجھے اپنا بیٹا سمجھتا تھا۔ کیسر نے کہا، سین کو کبھی ہم بھی اپنا دوست سمجھتے تھے، اور جب ہم نے اسے قید سے رہا کیا تھا تو ہمیں یہ امید تھی کہ وہ کسریٰ کو مصالحت پر آمادہ کرنے کی پوری کوشش کرے گا، لیکن یہ ایک خود فریبی تھی۔ اب وہ روم کی دشمنی میں اپنے بادشاہ سے ایک قدم آگے ہے۔ عاصم نے کہا، یہ باتیں مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا کہ سین نے کسریٰ کو صلح پر آمادہ کرنے کی کتنی کوشش کی تھی، لیکن اس وقت کسریٰ کو یہ یقین تھا کہ وہ شام اور مصر فتح کرنے کے بعد کسی مزاحمت کا سامنا کیے بغیر قسطنطنیہ فتح کر لے گا، اس لیے سین کی پیش نہ گئی۔ لیکن برسوں کی ناکام کوششوں کے بعد کسریٰ کے خیالات میں بھی تبدیلی آ سکتی ہے۔ حاضرین اب پر امید ہو کر عاصم کی طرف دیکھ رہے تھے۔ کیسر نے کہا، اگر ایرانیوں کے لیے قسطنطنیہ کے دروازے کھول دینے کے علاوہ تمہارے ذہن میں مصالحت کی کوئی تجویز ہے تو ہم سننے کے لیے تیار ہیں۔ جناب، ایران اور روم کی مصالحت کے لیے تجاویز سوچنا کسریٰ اور کیسر کا کام ہے۔ اگر آپ مصالحانہ گفتگو کے لیے تیار ہیں تو میں سین کی مدد سے کسریٰ کے دروازے پر دستک دینے کا ذمہ لیتا ہوں۔ میری کامیابی کا انحصار اس بات پر ہے کہ سین کس حد تک میری باتوں سے قائل ہوتا ہے، اور اگر میں اسے مصالحت کی بات چیت پر آمادہ کر لوں تو وہ کہاں تک ایران کے حکمران پر اثر انداز ہو سکے گا۔ اگر سین نے مجھے کوئی حوصلہ افزا جواب دیا تو میں واپس آ کر آپ کو اطلاع دوں گا، اور اگر میں واپس نہ آ سکا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مجھے اپنی مہم میں کامیابی نہیں ہوئی۔ پہلے مرحلہ میں میری کامیابی کا مطلب یہ ہوگا کہ سین آپ کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے تیار ہے۔ سرے دست میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ سین کے ساتھ براہ راست یا بالواسطہ آپ کی گفت و شنید سے کیا نتیجہ نکلے گا، لیکن میں پورے اطمینان کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ آپ کو خاقان کی طرح دھوکہ نہیں دے گا۔ کیسر نے کہا، تم یہ پسند کرو گے کہ ہم براہ راست سین کے ساتھ ملاقات کریں؟ عالی جاں، اگر سین نے آپ کو ملاقات کی دعوت دی تو میں اسے ایک نیک شگون خیال کروں گا۔ تم سین کو قسطنطنیہ آنے پر آمادہ کر سکو گے؟ نہیں، میں آپ کو یہ امید نہیں دلا سکتا، اور میری مایوسی کی وجہ یہ نہیں کہ سین مغرور یا خود پسند ہے، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر سین یہاں آنا پسند کرے تو بھی ایرانی فوج کے ایک ادنا سپاہی سے لے کر کسریٰ تک اسے ملامت کریں گے۔ آپ کو یہ تلخ حقیقت نظر انداز نہیں کرنی چاہیے کہ ایرانی فتوحات سے سرشار ہیں، اور اگر وہ جنگ کی طوالت سے تنگ آ کر مصالحت پر آمادہ ہو گئے تو بھی وہ آپ کے ساتھ صرف فاتح کی حیثیت سے ہم کلام ہونا پسند کریں گے۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ صلح کے لیے کسریٰ کی شرائط انتہائی توہین آمیز ہوں گی، لیکن اگر آپ صلح اور امن کو اپنی موت و حیات کا مسئلہ سمجھتے ہیں، اگر آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ بازنطینی سلطنت تباہی کے آخری کنارے پر پہنچ چکی ہے اور آپ کے لیے مغرور اور بے رحم دشمن کے سامنے گر کر صلح کی بھیک مانگنے کے سوا کوئی چارہ نہیں، اور اگر آپ یہ نہیں چاہتے کہ کسی دن قسطنطنیہ میں بھی انطاکیہ اور یروشلم کی تباہی کی داستان دہرائی جائے، تو آپ کو یہ تلخ گھونٹ پینا پڑے گا۔ عام حالات میں ایسی تقریر سن کر ایک ادنا رومی بھی عاصم کی بوٹیاں نوچنے کے لیے تیار ہو جاتا، لیکن سامعین کی بے بسی اور بے چارگی کا یہ عالم تھا کہ وہ اس اجتماع میں اس کی آمد کو تائید غیبی سمجھ رہے تھے۔ کیسر کچھ دیر اضطراب کی حالت میں ادھر ادھر دیکھنے کے بعد اس کی طرف متوجہ ہوا۔ تمہیں یقین ہے کہ اگر سین ہمارے ساتھ ملاقات پر رضامند ہو گیا تو ہمیں اس کے پاس جانے میں کوئی خطرہ نہیں ہوگا؟ عالی جاں، میں سین کے خیالات معلوم کیے بغیر آپ کو کوئی اطمینان نہیں دلا سکتا۔ کیسر نے کلاڈیوس کی طرف متوجہ ہو کر کہا، کلاڈیوس، ہمیں یقین ہے کہ تمہارے متعلق اگر کسی کو غلط فہمی تھی تو وہ دور ہو چکی ہے،
اور ہماری سینٹ کے جن ارکان نے تمہارے خلاف غم و غصے کا اظہار کیا ہے وہ اب تمہاری جرت اور وفاداری کا اعتراف کرنے میں بخل سے کام نہیں لیں گے، لیکن ہمیں یہ بات پسند نہیں آئی کہ تم نے ہمارے حصے کا بوجھ بھی اپنے سر پر اٹھا لیا تھا۔ تم نے انہیں یہ نہیں بتایا کہ ہم اپنی رعایا کو تباہی سے بچانے کے لیے ہر خطرہ مول لینے کے لیے تیار تھے، اور اگر خاقان ہرکلیہ آنے پر آمادہ نہ ہوتا تو ہم اس کے کیمپ میں جانے کے لیے بھی آمادہ ہو جاتے۔ بہرحال ہم تمہارے شکر گزار ہیں اور ہمیں امید ہے کہ آئندہ تمہیں بڑی سے بڑی ذمہ داری کا اہل سمجھا جائے گا۔ سامعین کی زبانیں گنگ ہو چکی تھیں اور کلاڈیوس تشکر کے آنسوؤں سے کیسر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ہرکل عاصم کی طرف متوجہ ہوا۔ تم نے ایک مرتبہ ہماری جان بچائی ہے اور ہم تمہاری نیک نیتی پر شبہ نہیں کر سکتے، تاہم کسی فیصلہ پر پہنچنے کے لیے ہمیں مزید صلاح و مشورے کی ضرورت ہے۔ ہم 2 یا 3 دن کے اندر تمہیں کوئی تسلی بخش جواب دے سکیں گے، لیکن آج سے تم کلاڈیوس کی بجائے ہمارے مہمان ہو۔ اب یہ مجلس برخاست ہوتی ہے۔ 10 روز بعد رات کے وقت ایک کشتی آبنائے باسفورس سے نکل کر بحیرہ مارمورا کے ساحل کے ساتھ ساتھ مشرق کا رخ کر رہی تھی۔ عاصم، کلاڈیوس اور ولیرس کے علاوہ 4 ملاح اس کشتی پر سوار تھے۔ آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے اور ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ ولیرس کشتی کا پتوار سنبھالے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کنارے کے چھوٹے چھوٹے ٹیلوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کلاڈیوس اور عاصم کشتی کے دوسرے سرے پر بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ عاصم نے کہا، کلاڈیوس، اب بارش تیز ہو رہی ہے، اگر تم لوگ اتنی دور آنے کی بجائے باسفورس سے نکلتے ہی مجھے کسی جگہ اتار دیتے تو بھی میرے لیے کوئی فرق نہ پڑتا۔ کلاڈیوس نے جواب دیا، نہیں عاصم، ہمیں ہر ممکن احتیاط کرنی چاہیے۔ ولیرس کا یہ خیال صحیح ہو سکتا ہے کہ خلقدون کے آس پاس ایرانی سپاہی زیادہ چوکس ہوں گے، وہ اس طرف سے بھی غافل نہ ہوں گے، تاہم یہ علاقہ نسبتاً زیادہ محفوظ ہوگا۔ عاصم خاموش ہو گیا اور کلاڈیوس نے کچھ دیر بعد اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، عاصم، اگر میرے بس میں ہوتا تو میں ابھی بھی تمہیں کشتی سے اتارنے کی بجائے اپنے ساتھ واپس لے جانا زیادہ پسند کرتا۔ میرے دل میں بار بار یہ خیال آتا ہے کہ کیا ہم دوبارہ ایک دوسرے کو دیکھ سکیں گے؟ عاصم نے جواب دیا، اگر سین ابھی تک ایرانی لشکر کا سپاہ سالار ہے تو مجھے یقین ہے کہ 2 دن بعد تم مجھے اپنا منتظر پاؤ گے۔ سمندر کے کنارے آگ کی روشنی اس بات کا ثبوت ہوگی کہ میں زندہ ہوں۔ کشتی کے دوسرے سرے سے ولیرس کی آواز سنائی دی، میرے خیال میں اب ہمیں اس سے آگے جانے کی ضرورت نہیں، میں کنارے کا رخ کر رہا ہوں، اس لیے آپ خاموش ہو جائیں۔ اس کے بعد کشتی کی رفتار بتدریج کم ہونے لگی اور وہ دم بخود ہو کر کنارے کی سیاہ چٹانوں کے ساتھ ہلکی ہلکی لہروں کے تھپڑوں کا شور سننے لگے۔ پھر کشتی کسی بھاری پتھر کے ساتھ رگڑ کھانے کے بعد رک گئی اور ایک ملاح نے جلدی سے گھٹنے گھٹنے پانی میں کودتے ہوئے دبی زبان میں کہا، یہاں پانی بہت کم ہے اور کشتی آگے لے جانا ممکن نہیں۔ عاصم نے اپنے موزے اتار کر ہاتھ میں پکڑ لیے اور پھر اپنی قبا سنبھالتا ہوا پانی میں اتر پڑا۔ ملاح کشتی کو چند قدم پیچھے دھکیلنے کے بعد اس پر سوار ہو گیا اور عاصم کسی توقف کے بغیر کنارے کی طرف بڑھا۔ تھوڑی دیر وہ کنارے کے ایک ٹیلے پر کھڑا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا اور کشتی جسے وہ پیچھے چھوڑ آیا تھا رات کی تاریکی میں غائب ہو چکی تھی۔ بارش بتدریج زیادہ ہو رہی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنے موزے پہنے اور ایک طرف چل دیا۔ محیط تاریکی میں اسے ہر سمت یکساں محفوظ اور یکساں غیر محفوظ معلوم ہوتی تھی۔ کچھ دیر ادھر ادھر بھٹکنے کے بعد وہ ایک جگہ رک کر فارسی زبان میں آوازیں دینے لگا، کوئی ہے؟ کوئی ہے؟ میں ایرانیوں کا دوست ہوں، میں سپاہ سالار کے پاس جانا چاہتا ہوں، میری مدد کرو، مجھے سپاہ سالار کی قیام گاہ کا راستہ دکھا دو، کوئی ہے؟ لیکن اس کی آوازیں رات کی ہولناک تاریکیوں میں گم ہو کر رہ گئیں۔ وہ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد پوری قوت سے آوازیں دیتا رہا اور بالآخر نڈھال سا ہو کر زمین پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد اچانک اس نے محسوس کیا کہ چند سائے اس کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ پھر اسے کوئی ایسی آہٹ محسوس ہونے لگی جو بارش کے دھیمے دھیمے شور اور اس کے دل کی دھڑکنوں سے مختلف تھی۔ چند ثانیے بعد اسے اپنی آنکھوں اور کانوں پر کوئی شبہ نہ رہا۔ سائے تاریکی کی آغوش سے نکل کر اس کے گرد جمع ہو گئے اور عاصم بدستور چلا رہا تھا، اگر تم ایران کے سپاہی ہو تو میں تمہارا ساتھی ہوں، سپاہ سالار مجھے جانتا ہے۔ کسی نے سوال کیا، تم اس وقت کہاں سے آئے ہو؟ عاصم نے جواب دیا، سپاہ سالار کو معلوم ہے کہ میں کہاں سے آیا ہوں، مجھے ان کے سوا کسی اور سے بات کرنے کی اجازت نہیں۔ وہ کچھ دیر آپس میں سرگوشیاں کرتے رہے، پھر کسی نے سوال کیا، تم اکیلے ہو؟ ہاں، تمہیں معلوم ہے کہ ہم رومی جاسوسوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟
رومی جاسوس رات کے وقت یہاں پہنچ کر ایرانی پہرے داروں کو مدد کے لیے نہیں بلاتے۔ تم میں سے کسی نے عاصم کا نام سنا ہے؟ ایک طرف سے آواز آئی، میں ایک عاصم کو جانتا ہوں، وہ شام اور مصر کی جنگوں میں ہمارے ساتھ تھا۔ وہ حبشہ کے راستے میں زخمی ہونے کے بعد فوج سے بچھڑ گیا تھا اور سپہ سالار نے اس کا پتہ لگانے والوں کے لیے انعام مقرر کیا تھا، لیکن ہمیں یقین ہے وہ مر چکا ہے۔ عاصم نے کہا، وہ زندہ ہے اور تم مجھے سپہ سالار کے پاس پہنچا کر انعام حاصل کر سکتے ہو۔ میں عاصم ہوں۔ سپاہی نے آگے بڑھ کر کہا، اگر آپ عاصم ہیں تو ہم آپ کو اتنی دیر بارش میں روکنے کے لیے معافی چاہتے ہیں، لیکن اس وقت آپ کو سپہ سالار کے پاس لے جانا ہمارے لیے ممکن نہیں۔ وہ ان دنوں قلعے میں آرام فرما رہے ہیں، ہم الصبح انہیں اطلاع بھیج دیں گے اور پھر اگر ان کا حکم آیا تو آپ کو ان کے پاس پہنچا دیا جائے گا۔ سر دست ہم آپ کو مستقر میں لے جائیں گے اور وہاں آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ عاصم نے فیصلہ کن انداز میں کہا، نہیں، میں سیدھا ان کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ اگر وہ آرام کر رہے ہیں تو یہ ضروری نہیں کہ مجھے وہاں پہنچتے ہی ان کی خدمت میں پیش کر دیا جائے گا، لیکن یہ اشد ضروری ہے کہ جب تک میں ان کے سامنے پیش نہیں ہوتا تمہارے ان ساتھیوں کے علاوہ دوسرے لوگ میری آمد سے بے خبر رہیں۔ اگر تم سپہ سالار کا عتاب مول لینا چاہتے ہو تو مجھے جہاں چاہو لے جاؤ، میں تمہارے ساتھ بحث کرنے کی کوشش نہیں کروں گا، لیکن تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم مستقر میں میری آمد کا ڈھنڈورا پیٹنے کی بجائے مجھے کسی تاخیر کے بغیر ان کے پاس پہنچا دو۔ پہرے دار کے افسر نے کچھ دیر سوچنے کے بعد اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہو کر کہا، اگر یہ عاصم ہے تو ہم اس کی ناراضگی کا خطرہ مول نہیں لے سکتے، اور اگر یہ کوئی اور ہے تو بھی سپہ سالار ان کے متعلق بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں۔ فسطینہ گہری نیند سو رہی تھی۔ اس کا بوڑھا غلام فیروز آہستہ سے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا اور اسے بازو سے پکڑ کر جگانے کی کوشش کرتے ہوئے بولا، فسطینہ، اٹھو بیٹی، اب صبح ہو رہی ہے۔ فسطینہ نے چونک کر آنکھیں کھولیں اور برہم ہو کر کہا، چچا فیروز، تمہیں معلوم ہے کہ رات ابا جان کی طبیعت خراب تھی اور میں بہت دیر سے سوئی تھی۔ فیروز نے اپنے چہرے پر ایک معنی خیز مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، مجھے معلوم ہے بیٹی، لیکن آج تمہیں دیر سے نہیں اٹھنا چاہیے۔ کیوں؟ آج کیا بات ہے؟ اس نے تلخ ہو کر سوال کیا۔ آج ایک خاص بات ہے بیٹی، تم ذرا باہر نکل کر تو دیکھو۔ کیوں؟ باہر برف گر رہی ہے؟ نہیں بیٹی، اب تو آسمان صاف ہو رہا ہے اور سورج نکلنے والا ہے۔ فسطینہ نے اپنا چہرہ لحاف کے اندر چھپاتے ہوئے کروٹ بدلی اور کہا، اچھا، میں ابھی اٹھتی ہوں۔ فیروز نے کہا، فسطینہ، آج میں تمہیں ایک عجیب خواب سنانے آیا تھا۔ میں نے دیکھا ہے کہ رات کے وقت چند سپاہی عاصم کو پکڑ کر اس قلعے میں لاتے ہیں۔ میں اسے مشعل کی روشنی میں دیکھ کر پہچان لیتا ہوں اور اسے سپاہیوں سے چھڑا کر مہمان خانے میں لے آتا ہوں۔ وہ مجھے بتاتا ہے کہ میں زندہ ہوں اور ایک خاص وجہ سے کہیں روپوش ہو گیا تھا۔ پھر وہ تمہارے متعلق کئی سوال کرتا ہے اور میں اسے بتاتا ہوں کہ فسطینہ کو تمہارے زندہ ہونے کا یقین تھا اور تمہارے متعلق اس کے خواب درست ہوئے ہیں۔ اس کے بعد میں نے تمہیں اطلاع دینے کا ارادہ کیا تو اس نے کہا، نہیں، اس وقت فسطینہ کو بے آرام کرنا مناسب نہیں۔ پھر وہ میرے ساتھ باتیں کرتے کرتے اچانک سو گیا تو میں دبے پاؤں کمرے سے باہر نکل کر یہاں پہنچا، لیکن تم گہری نیند سو رہی تھی اور میں تمہیں جگانے کی جرت نہ کر سکا۔ اس کے بعد میں نے جا کر اپنے کمرے میں سونے کی کوشش کی، لیکن مجھے نیند نہ آئی۔ فسطینہ نے اچانک اپنے چہرے سے لحاف الٹ کر اس کی طرف دیکھا اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ پھر کیا ہوا چچا فیروز؟ اس نے ملتجی ہو کر پوچھا۔ بیٹی، جب صبح ہونے لگی تو میں ادھر ادھر گھومنے کے بعد دوبارہ ڈرتے ڈرتے تمہارے کمرے میں داخل ہوا۔ فسطینہ کچھ دیر پتھرائی ہوئی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتی رہی اور پھر اچانک وہ التجائیں اور فریادیں جنہیں وہ زبان پر نہیں لا سکتی تھی اس کی آنکھوں میں آنسو بن کر چھلکنے لگیں۔ فیروز نے کہا، بیٹی، میں یہ پوچھنے آیا تھا کہ آج تم نے عاصم کے متعلق کوئی سپنا تو نہیں دیکھا؟ اس نے گھٹی ہوئی آواز میں جواب دیا، تمہیں میرے ساتھ مذاق نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کے ساتھ ہی آنسوؤں کے موتی اس کی خوبصورت آنکھوں سے ٹپک پڑے۔ فیروز نے کہا، میں مذاق نہیں کرتا بیٹی، میرے ساتھ آؤ۔ فسطینہ کچھ دیر سکتے کے عالم میں اس کی طرف دیکھتی رہی اور پھر اچانک پھولوں کی تمام مسکراہٹیں اور ستاروں کی ساری تابانیاں اس کے چہرے پر بکھر گئیں۔ بوڑھے غلام نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، وہ آ گیا ہے بیٹی، تم اپنے سپنوں کی تعبیر دیکھنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ فیروز مسکراتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد فسطینہ کمرے سے نمودار ہوئی تو جذبات کی شدت سے اس کا سارا وجود لرز رہا تھا۔ وہ صحن میں فیروز کے قریب رکی اور اس نے کچھ کہے بغیر ہاتھ اٹھا کر ایک طرف اشارہ کیا۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی دروازے کے قریب پہنچی، رکی اور پھر جھجکتی ہوئی اندر چلی گئی۔
عاصم سو رہا تھا اور اس کے چہرے پر ماضی کے آلام و مصائب کی وہ داستانیں نقش تھیں جنہیں صرف ایک عورت کی آنکھ دیکھ سکتی تھی۔ کمپٹیوں کے قریب اس کے چند بال سفید ہو چکے تھے۔ فسطینہ نے آگے بڑھ کر اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے ایک طرف گرا ہوا لحاف اٹھایا اور اس کے سینے پر ڈال دیا۔ وہ مسکرا رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں آنسو چھلک رہے تھے۔ وہ دیر تک بے حس و حرکت کھڑی رہی۔ بالآخر عاصم نے آنکھیں کھولیں اور اچانک اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کی نگاہوں کے سامنے وہ نوخیز لڑکی نہ تھی جسے اس نے پہلی بار یروشلم کے قریب ایک سرائے میں دیکھا تھا اور آخری بار دمشق میں الوداع کہا تھا، بلکہ ایک عورت تھی جس نے زندگی کی تمام رعنائیوں کو اپنے وجود میں سمیٹ لیا تھا۔ عاصم کا دل دھڑک رہا تھا اور اس کی نگاہیں جھکی جا رہی تھیں، اور حسین الفاظ کے وہ خزانے جو اس نے جدائی کے صبر آزما ایام میں جمع کیے تھے لٹ چکے تھے۔ اس نے بڑی مشکل سے کہا، فسطینہ، میں آ گیا ہوں۔ میں بہت دور چلا گیا تھا، لیکن مجھے اپنے راستے کے ہر ویرانے میں تمہاری آوازیں سنائی دیتی تھی۔ فسطینہ، میری طرف اس طرح نہ دیکھو۔ مجھے اپنی کم مائگی اور بے بسی کا احساس تم سے دور لے گیا تھا، اور اب میں پہلے سے کہیں زیادہ تہی دست اور بے بس ہوں۔ فسطینہ اپنی سسکیاں ضبط کرتے ہوئے بولی، میں صرف یہ سننا چاہتی ہوں کہ یہ ایک خواب نہیں ہے۔ جب تم یہاں نہیں تھے تو میں ساری رات آنکھوں میں کاٹا کرتی تھی، اور آج تم یہاں تھے تو میں سو رہی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ تم ضرور آؤ گی، لیکن تم کہاں تھے؟ میں تصور میں تم سے 1000 مرتبہ روٹھ چکی ہوں، لاکھوں گلے کر چکی ہوں، لیکن جب فیروز نے تمہاری آمد کی اطلاع دی تو میرے سارے گلے دور ہو چکے تھے۔ باہر کسی کے پاؤں کی آہٹ سنائی دی اور فیروز کمرے میں داخل ہوا۔ بیٹی، اب تم اپنے ابا جان کو اطلاع دو۔ میں جاتی ہوں چچا، لیکن تم وعدہ کرو کہ انہیں بھاگنے نہیں دو گے۔ فیروز مسکرایا، ابھی ان کے بھاگ جانے کا کوئی اندیشہ نہیں بیٹی۔ وہ سپاہی جو انہیں رات کے وقت یہاں لائے تھے تمہارے ابا جان سے انعام حاصل کرنے کے لیے قلعے کے دروازے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ انہیں فرار ہونے کا موقع نہیں دیں گے۔ فسطینہ کمرے سے نکل کر بھاگی تو اسے اس بات کا احساس تک نہ تھا کہ صحن میں سپاہی اسے دیکھ رہے ہیں۔ سین ابھی تک اپنے بستر پر لیٹا ہوا تھا اور یوسیا اس کے قریب بیٹھی ہوئی تھی۔ ابا جان، امی جان، فسطینہ نے ہانپتے ہوئے کمرے میں داخل ہو کر کہا، وہ آ گیا ہے۔ سین نے پوچھا، کون آ گیا ہے؟ تم اس قدر بدحواس کیوں ہو؟ ابا جان، عاصم آ گیا ہے۔ عاصم؟ کہاں ہے وہ؟ ابا جان، وہ مہمان خانے میں ہے۔ تم نے اسے دیکھا ہے؟ ہاں ابا جان، لیکن وہ میرے پاس کیوں نہیں آیا؟ سین نے جلدی سے اٹھ کر اپنا جوتا پہنتے ہوئے کہا، ابا جان، آپ سو رہے تھے۔ یوسیا نے پوچھا، سچ کہو بیٹی، تم نے کوئی خواب تو نہیں دیکھا؟ نہیں امی جان۔ فسطینہ اس کے ساتھ لپٹ کر ایک بچے کی طرح سسکیاں لینے لگی، میں ابھی پتہ کرتا ہوں۔ سین یہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ یوسیا نے کہا، بیٹی، اگر وہ سچ مچ آ گیا ہے تو تمہیں مجھ سے زیادہ خوشی نہیں ہو سکتی، لیکن وہ اتنی مدت کہاں تھا مجھے معلوم نہیں۔ میں صرف یہ جانتی ہوں کہ وہ آ گیا ہے۔ خدا نے میری دعائیں سن لی ہیں۔ امی جان، اب آپ کو یہ شکایت نہیں رہے گی کہ میں عیسائیت کی دشمن بن چکی ہوں۔ یوسیا کی آنکھوں میں مسرت کے آنسو چھلک رہے تھے۔ میری بیٹی، میری فسطینہ، مجھے عاصم کی آمد سے زیادہ اس بات کی خوشی ہے کہ خدا نے تمہیں گمراہی سے بچا لیا۔